ہائی گائز، میں سید اعظم علی، چینل خوف، ایپیسوڈ نمبر 7، اسٹوری جن کا پیار۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ جب عالیہ ناشتہ لے کر آئیں تو اس وقت ان کی فوزیہ خالہ نے چڑھ کر جب چائے میں نمک کا بولا، اور جب چائے لینے کے لیے گئیں تو وہ چائے ان کے اوپر گر گئی اور سارے لوگ ناشتے کو چھوڑ کے فوزیہ خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اسی دوران جب ان کی چچی کے اوپر چھپکلی اندر ان کے جسم کے اندر گئی، کپڑوں کے اندر جب چھپکلی گئی تو وہ کافی پریشان ہو گئی، اور اسی دوران عالیہ نے وہ چھپکلی نکال لی، جس کے وجہ سے ان کے دل میں عالیہ کے لیے ایک جگہ بنی۔ اور جو لاسٹ ایپیسوڈ ہمارا جب اینڈ ہوا تو اس وقت شمسہ اور عظمیٰ یہ دونوں ناشتے کے لیے آ گئی تھیں، اور انہوں نے عالیہ کو انوائٹ بھی کیا تھا، لیکن عالیہ نے ان کی انویٹیشن ایکسیپٹ نہیں کی اور وہ انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ اب سنتے ہیں آگے ایپیسوڈ نمبر 7 میں کہ کیا ہوا۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حسرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے چھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کس وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوف زدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ برائے کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدایا، کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفتر اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزیہ خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزیہ خالہ جل گئی تھیں اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھیں۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزیہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا، آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھیں۔ فوزی باجی، نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔
ہاں گویا میری ہی غلطی تھی. ٹھیک کہتے ہو میاں, گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے تو تمہاری بھتیجی ہے, میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن, ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی نسولے بہانے لگیں. اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں. چچا جان گھبرا کر بولے, ایسی ہی ناگواری گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے گھر سے. ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا. جب وہ چائے میں نمک ڈالتی ہے تو آخر کیوں یاد نہیں رہا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑی, خدا اس سے ڈرے بیگم, میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے, کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا. ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور ابھی خالہ فوزیہ جملہ پورا ابھی نہ کرنے پائی تھیں کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا. چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا.